السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے سچے عاشق رسول کی کہانی جانیں گے جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ الحمدللہ، اگر آج آپ نے اس بندے کی کہانی پوری سن لی تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی خوشیوں سے بھر جائے گی، آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا۔ تو چلیے دوستو، آج کے اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے لیبیا کے عامر المہدی منصور الغدافی کی، جس نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ کا بلاوا آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی رکاوٹ، کوئی نیم اسے روک نہیں سکتا۔ ایسا ہی کچھ ہوا اس سچے عاشق رسول کے ساتھ۔ یہ وہ داستان ہے جو آستھا کی طاقت، ارادے کی مضبوطی اور چمتکاروں کا ایسا میل ہے کہ سننے والا بس دنگ رہ جائے۔ تو چلیے دوستو، آج کے اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ جون 2025 مکہ اور مدینہ کی مقدس جگہ حج یاتریوں کے استقبال کے لیے سجی تھی۔ دنیا کے ہر کونے سے لوگ اپنے دل میں آستھا اور سوالوں کا خزانہ لیے اس پوتر فرض کو ادا کرنے کے لیے نکل پڑے تھے۔ انہی میں سے ایک تھا عامر المہدی منصور الغدافی، ایک سادھارن سا شخص جس کے دل میں حج کا سپنا سالوں سے دھڑک رہا تھا۔ عامر کوئی بڑا آدمی نہیں تھا، نہ مالدار، نہ جمیندار، نہ کوئی عہدیدار، بس ایک سچا دل، آنکھوں میں چمک اور اللہ پر اٹوٹ یقین۔ بچپن سے ہی اس نے اپنے گاؤں کے بزرگوں سے حج کی کہانیاں سنی تھی کہ کیسے لوگ اپنی زندگی کی جمع پونجی کو لے کر مکہ پہنچتے ہیں، کیسے وہاں کی فضا میں عبادت کی خوشبو بکھرتی ہے اور کیسے ہر حاجی کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ عامر نے بھی ٹھان لیا تھا کہ ایک دن وہ بھی احرام باندھ کر کعبہ کا طواف کرے گا۔ سالوں کی محنت، پیسے جوڑنے کی جدوجہد اور کاغذی کارروائی کے بعد آخرکار وہ دن آیا۔ عامر نے اپنے گاؤں والوں سے دعا لی اور پریوار نے اسے ودا کیا، اور وہ اتساہ سے بھرا ہوائی اڈے کی اور چل پڑا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسا کہ کہہ رہا ہو کہ بس اب مکہ دور نہیں۔ ہوائی اڈے پر حج یاتریوں کی بھیڑ تھی، سفید احرام میں لپٹے لوگ دعائیں پڑھتے اپنے سامان کے ساتھ قطاروں میں کھڑے۔ انہی قطاروں میں کھڑا عامر بھی اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا، پاسپورٹ اور کاغذ تیار، چہرے پر حج کی خوشی کی چمک۔ لیکن تبھی ایک ایسا ٹوئسٹ آیا جس نے سارا ماحول بدل دیا۔ جب عامر کا پاسپورٹ چیکنگ کے لیے گیا تو سرکشا والوں کی نظر اس کے نام پر اٹک گئی۔ عامر المہدی منصور الغدافی نام کے آخری حصے میں غدافی شبد نے سب کے کان کھڑے کر دیے۔ لیبیا کا اتہاس غدافی سے جڑا ہوا ہے، جو کبھی وہاں کا تاناشاہ تھا۔ 2011 میں جنتا کے بدروہ میں اس کی موت ہو گئی تھی، لیکن اس کا نام ابھی بھی سنویدنشیل تھا۔ عامر کا اپ نام غدافی سے ملتا جلتا ہونے کی وجہ سے سرکشا والے سترک ہو گئے کہ یہ غدافی کیا ماجرا ہے۔ ایک آفیسر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ عامر نے بڑے ادب سے جواب دیا، صاحب یہ میرا خاندانی نام ہے، میرا اس غدافی سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو بس حج کے لیے جا رہا ہوں۔ لیکن افسروں کو یقین نہیں ہوا۔ انہوں نے عامر کے کاغذات کی گہری چھان بین شروع کر دی، سوال در سوال، پریوار، حج کا مقصد۔ سمے بیتتا گیا اور عامر کا دل بے چین۔ اڑان کا وقت پاس آ رہا تھا، لیکن جانچ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تھوڑا انتظار کرو، ہم کوشش کر رہے ہیں،
افسروں نے کہا۔ عامر چپ چاپ کھڑا رہا، لیکن اس کی آنکھوں میں بے چینی صاف دکھ رہی تھی۔ سمے جیسے ریت کی طرح پھسل رہا تھا۔ حج یاتری ایک ایک کر کے بیمان میں چڑھ رہے تھے۔ عامر ابھی بھی کاؤنٹر پر پھنسا تھا۔ سامنے سے لوگ گزر رہے تھے، ان کے چہروں پر مکہ پہنچنے کی خوشی، لیکن عامر کا دل بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ آخر کار وہ پل آ ہی گیا جس کا اسے ڈر تھا۔ بیمان کا دروازہ بند ہو گیا۔ پائلٹ نے اڑان کی اجازت مانگی اور چند منٹوں میں وہ فلائٹ جو عامر کو مکہ لے جانے والی تھی وہ اب آسمان پر تھی۔ عامر اکیلا ہوائی اڈے پر رہ گیا۔ جانچ پوری ہوئی، کاغذات ٹھیک پائے گئے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک افسر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، شاید اللہ نے تمہارے لیے اس بار حج کا ارادہ نہیں کیا۔ یہ بات عامر کے دل میں تیر کی طرح چبھی۔ وہ چپ چاپ ایک بینچ پر جا بیٹھا، آنکھیں نم، دل میں خالی پن۔ سالوں کی محنت، پریوار کی دعائیں، حج کا سپنا، سب ایک پل میں بکھر گیا۔ لیکن عامر کا یقین ابھی بھی زندہ تھا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی، یا اللہ، اگر تیرا بلاوا ہے تو مجھے مکہ ضرور پہنچا۔ عامر نے واپس گھر جانے کا فیصلہ نہیں کیا۔ وہ اسی بینچ پر بیٹھا رہا، جیسے کوئی اندیکھی طاقت اسے وہاں روک رہی ہو۔ تبھی ہوائی اڈے پر ہلچل مچی۔ ایک اعلان ہوا جس نے سب کو چونکا دیا۔ جس بیمان میں حج یاتری گئے تھے اس میں تکنیکی خرابی آ گئی تھی اور وہ واپس لوٹ رہا تھا۔ عامر کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی۔ کیا یہ اللہ کا اشارہ تھا؟ کیا اس کا سپنا ابھی بھی پورا ہو سکتا تھا؟ بیمان رن وے پر اترا، مرمت شروع ہوئی، لیکن نیاموں کے چلتے پائلٹ نے دروازہ کھولنے سے منع کر دیا۔ خرابی چھوٹی تھی، یاتریوں کو اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عامر نے افسروں سے گہار لگائی، لیکن جواب وہی نیاموں کا حوالہ۔ شاید تمہارا نام اس فلائٹ میں نہیں لکھا، ایک آفیسر نے کہا۔ عامر نے پوری ہمت کے ساتھ اس کو جواب دیا، میرا ارادہ حج کا ہے، انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گا۔ اس کا یقین اڈگ تھا۔ وہ اسی جگہ ڈٹا رہا، جیسے وہاں اسے کوئی طاقت باندھے رکھی ہو۔ کچھ ہی دیر بعد ایک اور حیران کرنے والی خبر، وہی بیمان جو ابھی ٹھیک ہو کر اڑان بھری تھی وہ دوبارہ خراب ہونے کی وجہ سے لوٹ رہا تھا۔ عامر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ سمبھو تھا؟ کیا اللہ بار بار اس کے لیے راستے بنا رہا تھا؟ اس بار پائلٹ نے کچھ ایسا کہا جس نے سب کے ہوش اڑا دیا۔ اس نے اعلان کیا، جب تک عامر کو اس بیمان میں نہیں بٹھایا جائے گا یہ بیمان اڑان نہیں بھرے گا۔ یہ سن کر عامر کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ یہ چمتکار تھا یا اللہ کی قدرت کا کمال؟ اور تبھی افسروں نے فٹافٹ عامر کے کاغذات تیار کیے اور اسے بیمان میں بٹھایا گیا۔ جب عامر نے بیمان میں قدم رکھا اس کی آنکھیں خوشی سے چھلک اٹھی۔ اس نے دل سے دعا کی اور من ہی من میں رب کا شکر ادا کیا۔ بیمان نے آخر کار اڑان بھری اور سعودی عرب پہنچا۔ مکہ کی مبارک سرزمین پر قدم رکھتے ہی عامر کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھارا بہنے لگی۔ اس نے اپنے اس انوکھے سفر کو ویڈیو میں قید کیا اور دنیا سے سانجھا کیا۔ اس نے بتایا کہ کیسے ایک کے بعد ایک رکاوٹیں آئی اور کیسے اللہ نے بار بار راستہ بنایا۔ عامر کی کہانی سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ اسے سن رہے تھے اور ہر کوئی اپنی رائے دے رہا تھا۔ اور عامر کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے، زندگی میں رکاوٹیں تو آئیں گی، لیکن ارادہ پکا اور یقین سچا ہو تو کوئی بادھا آپ کو
منزل تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ عامر نے نہ صرف حج کا سپنا پورا کیا بلکہ دنیا کو دکھایا کہ جب اللہ کا بلاوا ہو تو راستے اپنے آپ بن جاتے ہیں۔ دھیر اور وشواس بڑے ہتھیار ہے، یہ عامر نے ثابت کیا۔ ہر اس پل میں جب سب کچھ ختم لگ رہا تھا اس نے ہار نہیں مانی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ نے اس کے لیے راستے کھول دیے، غیب سے اس کی مدد کی۔ اور عامر کا حج کا سفر یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں زندگی میں مشکلیں تو آئیں گی، لیکن اگر آپ کا ارادہ سچا اور پکا ہو اور یقین اللہ پر ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ یہ کہانی ہر اس انسان کے لیے مثال ہے جو سپنوں کے لیے جوجھتا ہے۔ اگر آپ کا یقین اپنے رب پر مکمل ہو تو اللہ غیب سے ایسی مدد بھیجتا ہے جہاں سے تم نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ تو ہمیشہ اپنے رب پر کامل یقین رکھیں، توکل رکھیں اور اس کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتے رہیں۔